نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون ان تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر الحكيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ سورہ تغابن میں جو پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ پہلا رکوع 10 آیات پر مشتمل ہے، 7 آیات میں توحید، آخرت، معاد اس کا بیان ہے، نیریٹو، 3 میں ان کو ماننے کی دعوت ہے، فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، بس ایمان لاؤ اللہ پر اور رسول پر اور اس نور پر کہ جو ہم نے نازل کیا۔ بعین ہی یہی تقسیم ہے دوسرے رکوع میں۔ 5 آیتوں میں ایمان کے نتائج، ثمرات، عواقب، ایک انڈیویجول کی حیثیت سے بھی اور دنیا میں مال و اسباب کے اندر گرے ہوئے ہونے اور رشتہ داریوں کے اندر جکڑے ہوئے ہونے کے اعتبار سے بھی ایمان کے نتیجے میں نقطۂ نظر میں کیا تبدیلی آنی چاہیے وہ ہم پڑھ چکے۔ اب کہا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اب یہاں فا کا کلمہ پھر آ گیا، بس یعنی یہ تو حقائق ہیں، ان کو تم تبدیل نہیں کر سکتے، یہ حقائق ہیں، اپنی جگہ ہے، تمہاری عافیت اس میں ہے کہ اب اس کے مطابق عمل کرو۔ پہلی بات فاتقوا اللہ ما استطعتم، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا بھی تمہارے حد امکان میں۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ ہمارے منتخب نصاب میں یہ لفظ ایک اصطلاح کے طور پر پہلی دفعہ آ رہا ہے۔ وقا یقین، وہ کہتے ہیں بچنا، بچانا، اسی سے بنا ہے وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں بچا لے آگ کے عذاب سے۔ اس میں باب تفاعل بنتا ہے ابتقاء، واو اور تے جمع ہو جاتے ہیں تو ابتقاء، اتقاء کے معنی ہے بچنا، وقا بچانا، اتقاء خود بچنا۔ بدقسمتی سے اس کا جو ترجمہ ہمارے ہاں عام طور پر اردو تراجم میں ہے وہ ڈرو، اللہ سے ڈرو، یہ ترجمہ اچھا نہیں ہے، میں غلط نہیں کہتا، اچھا نہیں ہے۔ اللہ تعالی کوئی خوفناک ہستی نہیں ہے، وہ تو رحیم ہے، ودود ہے، اللہ تعالی بندوں سے محبت کرتا ہے، الخلق عیال اللہ، تمام مخلوقات اس کے کنبے کے مانند ہیں، لہذا وہ کوئی خوفناک شے نہیں ہے کہ ڈرا جائے۔ یہ ڈر کس طرح کا ہے؟ جیسے ایک سعادت مند بیٹا ڈرتا ہے کہ والد ناراض نہ ہو جائے، میں اپنے والد کے احساسات کو ٹھیس نہ پہنچا دوں، میرے والدین نے مجھ سے یہ توقعات وابستہ کر رکھی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ان کی امیدوں پر پانی پھیر دوں۔ یہ ڈر، یہ خوف، اس معنی میں اللہ کا ڈر بھی اگر لفظ استعمال کیا جائے تو غلط نہیں ہے، لیکن اصل میں اس کے معنی ہے اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔ اللہ کی نافرمانی سے بچو گے تو اللہ کے عذاب سے بچو گے، آخرت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، جہنم سے بچ جاؤ گے۔ اس کے ضمن میں بہترین تعبیر جو ہے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، صحابہ میں سے، انصار میں سے ایک ایسے صحابی ہیں جن کے بارے میں حضور کی یہ سند ہے، اقرأہم ابی ابن کعب، میرے صحابہ میں قرآن کا سب سے بڑا عالم ابی ابن کعب ہے،
رضی اللہ تعالی عنہ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں ان کی شورا کا اجلاس ہو رہا تھا. تو ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا، ہاؤ ٹو ڈیفائن تقوی. تقوی کی ڈیفینیشن کیا ہوگی؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ معین الفاظ میں تقوی کا مفہوم کیا ہے؟ تو بہت سے لوگوں نے اپنی اپنی رائے دی. حضرت عمر نے خاص طور پر، ابی بن کعب خاموش رہے تھے، ان سے کہا ابی آپ فرمائیں. اب انہوں نے مثال دی کہ امیر المومنین، آپ جانتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو کسی ایسے جنگل میں سے گزرنا پڑے جہاں خاردار جھاڑیاں ہوں، اوپر درخت ہیں نیچے جھاڑیاں ہیں. اب یہ میں اضافہ کر رہا ہوں، جھاڑیوں میں سانپ ہیں کیا نہیں ہے، پھر کوئی پگڈنڈی نہیں ہے، کوئی راستہ بنا ہوا نہیں ہے، جانا ہے آپ کو، گزرنا ہے. کچھ پتہ نہیں کہ کہیں پاؤں آپ رکھیں اور وہاں گھاس کے اندر جو ہے سانپ کنڈلی مارے بیٹھا اور وہ آپ کو ڈس لے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کانگو کا ٹاس اور ایمیزن کا ٹاس، وہاں تو درختوں سے سانپ لٹکے ہوئے ہوتے. تو ایسے میں کیسے آدمی پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے، ہر طرف سے چوکس ہو کر، چوکنا ہو کر، کہیں میرا کپڑا کہیں کسی جھاڑی میں الجھ نہ جائے، کہیں میں کسی ایسی گھاس، لمبی گھاس کے اندر پاؤں نہ رکھوں کہ جس میں ہو سکتا ہے یا کسی موذی جانور کے بل میں میرا پاؤں چلا جائے، یا یہ کہ کوئی سانپ جو ہے. تو جس طریقے سے احتیاط سے آدمی گزرتا ہے، اس کا نام تقویٰ ہے. یہ دنیا جو ہے ہماری زندگی، یہ ایک گزرگاہ ہے، چل رہے ہم، اور یہ ایک ایسی گزرگاہ ہے ہر چہار طرف معصیت، گناہ، اس کے جھاڑیاں موجود ہیں، گناہ کی دعوت موجود ہے، ٹیمپٹیشنز موجود ہیں، غلط کام کرنے کے لیے ترغیب موجود ہے. ان جھاڑیوں سے بچ کر نکل جانا، کہ بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں، پاک دامن گزر جانا وہاں سے، کوئی دھبا معصیت کا، کوئی دھبا گناہ کا، کوئی اللہ کی نافرمانی کا دھبا نہ لگنے پائے. یہ تقویٰ. اب اس تقویٰ کے لیے جو سب سے گاڑی آیت قرآن مجید میں آئی ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت ہے 102. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. اے ایمان والو، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقویٰ کا حق ہے. اس پر صحابہ گھبرا گئے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس لیے کہ میں نے بارہا آپ سے کہا ہے کہ ہمارا قرآن کا پڑھنا اور سننا کسی اور قسم کا ہے، اور ان کا قرآن کا پڑھنا اور سننا کسی اور نوعیت کا تھا. وہ قرآن سنتے ہی، پڑھتے ہی دیکھتے تھے کہ ہم اس پر عمل کریں گے، عمل کر سکتے کہ نہیں کر سکتے. ہم صرف ثواب کے لیے پڑھتے تھے، عمل کی تو نیت ہی نہیں، لہذا ہمیں تو کوئی تشویش ہوگی نہیں. اتقوا اللہ حق تقاتہ ہی پڑھ کے نکل جائیں گے. وہ گھبرا گئے، حضور اللہ کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ جبکہ ذہن میں رکھیے خود حضور کے اپنے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ سے خطاب کرتے ہوئے، ما عرفناک حق معرفتک، اے اللہ ہم تجھے نہیں پہچان سکے جیسے کہ پہچاننے کا حق تھا. وما عبدناک حق عبادتک، اور اے اللہ ہم تیری بندگی اور پرستش نہیں کر پائے جیسے کہ تیری بندگی اور پرستش کا حق تھا. تو فاتقوا اللہ حق تقاتہ، یہ کیسے ممکن؟ پھر جب یہ آیت اتری ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا بھی ممکن ہے، جتنا بھی ممکن ہے، جتنی استطاعت ہے. تب ان کے جان میں جان آئی کہ ہاں آپ انسان اپنی حد استطاعت تک، اپنی امکانی حد تک تو کوشش کر سکتا ہے. اب اس میں گویا کہ خلاصہ آ گیا، جو پہلی 5 آیات میں سے دوسری آیت تھی وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، یہ گویا کہ اس کی دعوت ہے، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. اس لیے کہ در حقیقت اللہ کا حکم ماننا اصلاً رسول کا حکم ماننا ہے. نظری اعتبار سے تھیوریٹیکلی اطاعت اللہ کی ہے، عملی اعتبار سے پریکٹیکلی اطاعت رسول کی ہے. اللہ کا حکم بھی تو ہمیں رسول کی معرفت ملا ہے.
تو اطاعت رسول ذریعہ ہے اطاعت خدا بندی. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کی جس نے، اس نے در حقیقت اللہ کی اطاعت کی. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہم نے نہیں بھیجا کسی بھی رسول کو مگر اس لیے کہ اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت کی جائے. تو فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اس کے بعد فرمایا وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا، سنو اور اطاعت کرو. یہ سنو اور اطاعت کرو سے مراد کیا ہے؟ یہ چونکہ قرآن مجید میں یہ دو لفظ جڑ کر آتے ہیں، اذ قلتم سمعنا واطعنا. جب حضور نے بیعت لی تھی، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت، سننا اور اطاعت کرنا. اس کی در حقیقت اس کیفیت کیا ہے اس کی؟ محض سننے سے اطاعت لازم آ جائے، لازم نہیں کہ آپ کی سمجھ میں بھی آئے. ایک یہ ہے کہ میں سوچوں گا، غور کروں گا، اگر میں قائل ہو گیا کہ ہاں بات صحیح ہے تو میں اطاعت کروں گا. نو، پھر تو آپ اپنی عقل کی اطاعت کر رہے ہیں، پھر رسول کی اطاعت نہیں کر رہے ہیں. جو آپ کی سمجھ میں آئی اس کی اطاعت کر رہے ہیں، تو پھر آپ اپنی عقل، اپنی سمجھ، اپنے نفس کی اطاعت کر رہے ہیں، رسول کی نہیں. صرف سننا، فاسمعوا واطیعوا، سنو اور اطاعت کرو. یہی لفظ آتا ہے جو فوج کا ڈسپلن ہے، لسن اینڈ اوبے، سنو اینڈ مانو. اگر کوئی فوجی جو ہے اپنے افسر سے پوچھنے لگے جناب آپ نے یہ حکم تو دیا ہے لیکن میری سمجھ میں نہیں آیا، اس کی حکمت کیا ہے، کیا مقصد ہے، اس کا کیا فائدہ ہے، پہلے مجھے سمجھائیے، تو کیا یہ معاملہ چل سکتا؟ There's not to reason why, there's but to do and die. Charge of the Light Brigade ایک نظم میٹرک کے زمانے میں پڑھی تھی. ایک کیولری کو، گھڑ سوار فوج، اسے حکم دے دیا گیا چارج کرو، بڑھو آگے، حملہ کرو. اب انہیں یہ معلوم تھا کہ سامنے بھی توپیں گڑی ہوئی ہیں، داہنی طرف بھی توپیں لگی ہوئی ہیں، بائیں طرف بھی توپیں لگی ہوئی ہیں. کینن ٹو رائٹ آف دم، کینن ٹو لیفٹ آف دم، کینن ان فرنٹ آف دم، واریڈ اینڈ تھنڈرڈ. یہ توپیں جو ہے توپ کے گولے برسا رہی ہیں بارش کے طریقے سے اور گرج رہی ہیں. اس حال میں حکم ہوا بڑھو اور چارج کرو. گویا کہ موت کے منہ میں جانے کا حکم ہے نا. تو فوجیوں نے یہ سوچا سم ون ہیز بلنڈرڈ، والیڈ اینڈ تھنڈرڈ، سم ون ہیز بلنڈرڈ. کسی نے بہت بڑی غلطی کی ہے، کسی جرنیل نے، کسی کرنیل نے، کسی آفیسر نے بڑی غلطی کی ہے، اس حالت میں چارج کا حکم دیا گیا ہے. لیکن there's not to reason why, there's but to do and die. So into the valley of death rode the 600. ان کا یہ کام ہی نہیں تھا کہ پوچھیں کیوں، ریزن بھائی، یہ کام ان کا ہے ہی نہیں، فوج کا کام ہے ہی نہیں. ان کا کام ہے حکم جو دیا ہے اس کو پورا کرو، چاہے موت آ جائے آ جائے. لہذا 600 کے 600 تھے، 600 وہ موت کی وادی میں اتر گئے اس حکم کی وجہ سے، سب کے سب ختم. یہ ہے در حقیقت ڈسپلن فوج کا، اور یہی ڈسپلن درکار ہے. یہاں نوٹ کیجئے، اللہ کی اور رسول کی اطاعت کا ذکر تو پہلے آ چکا تھا، یہاں اطاعت کا لفظ جو دوبارہ آیا ہے اس کا مفہوم کچھ اور ہے. اس لیے کہ اطاعت جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی صرف حضور کی نہیں تھی. فرض کیجئے کہ ایک جنگ ہو رہی ہے، حضور تو کمانڈر ان چیف ہیں، اب ایک میمنہ ہے، داہنا بازو ہے، اس پر بھی تو کوئی کمانڈر ہے نا. ایک میسرہ ہے، بایاں بازو ہے، اس پر بھی کوئی کمانڈر ہے. کوئی بیک پر ہے، اس کا بھی کوئی کمانڈر ہے. کوئی ہراول ہے آگے چلنے والا، اس کا بھی کوئی کمانڈر ہے. ان کمانڈروں کا حکم نہیں مانیں گے تو کیسے چلے گا معاملہ؟
لہذا اس سے برانچنگ پروسیس، یہ جو اوبیڈینس ہے یہ تقسیم ہوتی جاتی ہے. کوئی جماعت ہے، اس کا ایک امیر ہے، ایک صوبے کے اندر اس کا صوبائی امیر ہے، ضلع میں کوئی ضلعی امیر ہے، تو اگر ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی تو کام کیسے چلے گا؟ اسی لیے حضور نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. ومن اطاع امیری، جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی فقد اطاعنی، اس نے میری اطاعت کی. ومن عصى امیری فقد عصانی، اور جس نے میرے معین کردہ امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی. سو سمپل، کلیئر. نظم جماعت ہو، فوج کا نظم ہو، کچھ بھی ہو. آپ کو معلوم ہے کہ غزوہ احد میں ایک لوکل کمانڈر کی خلاف ورزی کی گئی. 50 تیر انداز جو ایک درے پر مقرر کر دیے گئے تھے. حضور نے فرمایا تھا چاہے شکست ہو جائے، ہم سب مر جائیں، ہلاک ہو جائیں، اور تم دیکھو کہ پرندے ہمارا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، تب بھی تم یہاں سے مت ہٹنا. ہوا یہ کہ فتح ہو گئی، کفار نے بھاگنا شروع کیا، مسلمان ان کا پیچھا کر رہے ہیں. یہاں اختلاف ہو گیا 50 میں. لوگوں نے کہا چلو، کمانڈر کہتے رہے عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالی عنہ، نہیں یہاں سے ہٹنے کی اجازت نہیں. تو انہوں نے تعویل کر لی حضور کے حکم کی. حضور نے شکست کی حالت میں کہا تھا اب تو فتح ہو گئی ہے. 35 of them disobeyed. They disobeyed the local commander. حضور کے قول کی تو انہوں نے تعویل کر لی کہ حضور نے شکست کی حالت میں فرمایا تھا، فتح کی حالت میں نہیں فرمایا تھا. اب فتح ہو گئی ہے. لہذا میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے حضور کی نافرمانی نہیں کی، لیکن لوکل کمانڈر کی نافرمانی تو کی. وہ کہتے رہے نہیں نہیں نہیں. 35 چلے گئے، 15 رہ گئے. خالد ابن ولید تھے کفار اور مشرکین کے کیویلری کے انچارج، گھڑ سوار جو فوج تھی ان کی، اس کے کمانڈر. انہوں نے دیکھا وہ درہ خالی ہے جس پر کہ حضور نے کھڑا کیا. تو حضور کو معلوم تھا کہ یہ ہمارا ویک پوائنٹ ہے، سامنے دشمن ہے، یہ ہماری پیٹھ ہے. اگر اس درے سے ہمارے اوپر حملہ ہو جائے گا تو ہم تو چکی کے 2 کانٹوں میں آ جائیں گے. اس لیے کھڑا کیا تھا، اس لیے اتنی تاکید کی تھی. انہوں نے دیکھا درہ خالی ہے. انہوں نے پورے کوہ احد کا چکر لگا کر تیزی کے ساتھ گھوڑوں کے اوپر دوڑتے ہوئے اور پیچھے سے آ کر حملہ کیا ہے. اور وہ فتح جو ہے شکست میں بدل گئی. 15 کے 15 تو وہیں شہید ہو گئے فوراً. فوج گھوڑے آ رہے ہوں تو ایسے ہی سمجھیے ٹینک آ رہے ہیں. آج کیولری ٹینکوں کو کہتے ہیں نا، اب اس وقت کی وہ کیولری تھی. گھوڑا جس زور کے ساتھ آتا ہے تو پیادہ جو ہے کھڑا ہوا آدمی اس کے سامنے کیا حیثیت رکھتا ہے؟ تو زمین میں گرے گا اور پاؤں تلے کچلا جائے گا. پھر اس کے بعد شکست ہوئی، 70 شہید ہوئے. حضور جو ہے مجروح ہوئے، حضور پر غشی طاری ہوئی، اتنا خون آپ کا چلا گیا. یہ سب کچھ کس لیے ہوا؟ ڈس اوبیڈینس آف اے لوکل کمانڈر. تو یہ جو سم و طاعت کا نظام ہے یہ چلتا ہے درجہ بدرجہ. فاسمعوا واطیعوا، سنو اور اطاعت کرو. نمبر 3، یہ آیت بہت گمبھیر آیت ہے. وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، خرچ کرو، لگا دو، کھپا دو، صرف کر دو. خیرن یہاں دونوں معنی دے سکتا ہے. خیر دولت کو بھی کہتے ہیں. حب الخیر لشدید، اپنا مال، اپنی دولت جو ہے لگاؤ اللہ کے راستے میں. یہاں اصل میں پس منظر میں کیا ہے؟ اقامت دین کی جد و جہد، جہاد فی سبیل اللہ کے مراحل، جس میں حضور سپریم کمانڈر ہیں، لیکن مختلف فوجوں میں بعض اوقات حضور فوج بھیجتے تھے اور کسی فوج کو آپ کمانڈر بنا دیتے تھے. وہاں وہ ہے کہ جس کی اطاعت کی جائے گی. یا حضور کے ہوتے ہوئے داہنے بازو پر، بائیں بازو پر جو بھی ہے ان کی اطاعت کی جائے گی. تو فاتقوا اللہ ما استطعتم، سب سے بڑی بات تو تقویٰ ہے. اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جس حد تک بھی تمہارے لیے ممکن ہے. واسمعوا واطیعوا، لسن اینڈ اوبے، سنو اور اطاعت کرو. نو آرگیومنٹ. البتہ اس میں ایک استثناء ہے.
حضور کا ہر حکم واجب التعمیل تھا، لیکن حضور کے قائم کردہ مقرر کردہ کسی امیر کا جو نبی نہیں ہے، ظاہر بات ہے امتی ہے، اس کا ہر حکم واجب التعمیل نہیں ہے۔ اگر وہ شریعت کے خلاف حکم دے نہیں مانا جائے گا، لیکن اگر آپ ثابت نہ کر سکیں کہ یہ شریعت کے خلاف ہے تو لازماً ماننا پڑے گا۔ دی اونلی ایکسپشن از دیٹ یو کین پروو کہ یہ حکم جو ہے یہ شریعت کے خلاف ہے۔ یہ بھی ایک واقعہ ہو گیا تھا، حضور نے ایک کوئی چھوٹا سا دستہ بھیجا کہیں کسی مہم پر، اس کے ایک کمانڈر بھی تھے، وہ تھے ذرا جلالی مزاج کے، غسیل۔ کسی مرحلے پر وہ اپنے سارے ساتھیوں سے جو ان کے ساتھ تھے ناراض ہو گئے شدید۔ اب انہوں نے کہا گڑھا کھودو، ایک بہت بڑا گڑھا کھود دیا، کوئی چیز خلاف تو نہیں شریعت کی، گڑھا کھود دیا۔ لکڑیاں لاؤ، اس میں لکڑیاں ڈالو، لکڑیاں ڈال دیں، میں آگ لگا دو، آگ لگا دی۔ اب فرمایا کود جاؤ اس کے اندر۔ اب وہ کھڑے ہو گئے کہ صاحب یہ اس آگ سے بچنے کے لیے تو ہم نے محمد کا دامن تھاما ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے قوا انفسکم واہلیکم نارا، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے تو ہم نے حضور کا دامن جو ہے وہ تھاما ہے، تو یہ کام تو ہم نہیں کریں گے۔ یہ گویا کہ معصیت کا معاملہ تھا، یہ خودکشی ہو رہی تھی، خودکشی حرام ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ انہوں نے نہیں مانا، حضور کے سامنے معاملہ ہے، حضور نے فرمایا صحیح کیا بالکل۔ اس لیے اگر وہ داخل ہو گئے ہوتے اس گڑھے میں تو اس آگ سے کبھی نہ نکل پاتے، یعنی دنیا میں مر جاتے، آخرت میں پھر جہنم میں جاتے، اس لیے کہ وہ خودکشی تھی کہ جو حرام موت۔ اس کو ذہن میں رکھیے کہ یہاں پر اللہ کا، اللہ کے رسول کا ہر حکم ایز اٹ از، یوں کا توں، واجب التعمیل، واجب الاطاعت، لیکن اس کے بعد کسی اور کا حکم بھی اس لیے کہ اس نے کہا نہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس دلیل ہو۔ جب حضور نے بیعت لی تھی صحابہ کرام سے، جس کی کہ صحیح مسلم صحیح بخاری دونوں میں روایت موجود ہے، حضرت عبادہ ابن صامت سے رضی اللہ تعالی عنہ، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی اثرۃ علینا وعلی لا ننازع الامر اہلہ۔ یہاں ایک روایت میں مسلم شریف میں الفاظ ہیں الا ان تروا کفرا بواحا عندکم فیہ من اللہ برہان۔ ترجمہ کیا ہے؟ ہم نے بیعت کی تھی حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کا ہر حکم سنیں گے اور اطاعت کریں گے، خواہ مشکل ہو خواہ آسان ہو، خواہ ہماری طبیعتیں آمادہ ہو خواہ ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے، اور جنہیں بھی آپ امیر بنائیں گے ان سے جھگڑیں گے نہیں۔ لیکن اب اس میں اضافہ کیا الا یہ کہ کوئی کفر بواح کا حکم دیا جا رہا ہو جس کے لیے تمہارے پاس اللہ تعالی کی طرف سے دلیل موجود ہے، تم دلیل سے ثابت کر سکو کہ یہ شریعت کے خلاف حکم دیا جا رہا ہے، تب تو تم کہو گے لا سمع ولا طاعۃ، نہ سنیں گے نہ مانیں گے، ورنہ اس سے پہلے ہر حکم کو ماننا پڑے گا۔ اب تیسری آ رہی ہے اسی تحریک کے ضمن میں، وہ تحریک، وہ اقامت دین کی جد و جہد، اس کے لیے پیسے کی ضرورت تھی، وسائل چاہیے تھے، مالی وسائل، ہتھیاروں کے لیے، ساز و سامان کے لیے، رسد کے لیے۔ وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، خرچ کرو، لگا دو، کھپا دو، صرف کر دو جو دولت ہے، اور یہ خیرًا لِأَنفُسِكُمْ اس طرح کے معنی بھی ہو سکتے ہیں، یہ تمہارے اپنے لیے بہتر ہے۔ یہاں سب کچھ اللہ کی راہ میں لگا دینا اصل میں خرچ نہیں ہے، یہ تو اللہ کے ڈیوائن بینک میں ڈپازٹ ہو گیا ہے۔ سمجھیے اس بات کو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں ایک بکری ذبح ہوئی، سارا گوشت اصحاب صفہ دروازے پر ہی بیٹھے ہوئے تھے، سب نے تقسیم کر دیا، صرف ایک شانہ جو ہے حضرت عائشہ نے بچا کر رکھ لیا، اس لیے کہ حضور کو دستی کا گوشت مرغوب تھا، پسند تھا۔ اب حضور تشریف لائے، پوچھا ما بقی منہا، اس بکری میں سے کیا بچا؟
حضرت عائشہ نے فرمایا، عرض کیا، ما بقی منہا الا کتفھا، کچھ نہیں بچا، سب اللہ کی راہ میں ہم نے دے دیا سوائے ایک دستی کے۔ فرمایا بقیہ کلھا الا کتفھا، ساری بکری بچ گئی ہے سوائے اس دستی کے، یہ دستی ہم کھا لیں گے، کنزیوم ہو گئی، ختم ہو گئی، اور جو اللہ کی راہ میں دے دیا گیا وہ بچت ہے، وہ بچت ہے، وہ بچت ہے۔ یہ نقطہ نظر کی تبدیلی ہے۔ آخرت پر یقین ہے تو یہ نتیجہ نکلے گا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا حقیقت میں بچت ہے، انویسٹمنٹ ہے۔ دنیا میں سود حرام ہے اور وہاں کا سود 100 گنا بھی جائز ہے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا گیا ہے نا، ایک دانے کی مثال، مکئی کا ایک دانہ جو ہے زمین میں اگر وہ جڑ پکڑ لے، اس سے مکئی کا ایک پودا بنا اور اس میں سے 7 سٹے لگے ہوئے ہیں اور ہر سٹے میں 100 دانے ہیں، تو ایک دانے سے 700 دانے آ گئے نا۔ یہی مثال ہے جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، 700 گنا، بلکہ جس کو اللہ چاہے گا اور بھی بڑھا دے گا، اور بھی اضافہ کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں انویسٹ کرو، وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، خرچ کرو۔ یہ تو چونکہ یہ جو المسبحات میں نے آپ کو تعارف کرایا تھا شروع میں، تو المسبحات میں سے یہ آخری صورت ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمارے منتخب نصاب میں یہ پہلی ہے، ورنہ جب ہم باقی پڑھیں گے تو نظر آئے گا آپ کو کہ یہ انفاق پر بہت زور ہے ان صورتوں کے اندر۔ اس سے پہلی صورت سورہ منافقون، نفاق کے مرض کا علاج ہے انفاق، نفاق کا علاج انفاق، انفاق خرچ کرنا، لگا دینا، صرف کر دینا، دے دینا اللہ کی راہ میں۔ جتنا دو گے اتنا ہی نفاق جو ہے اندر سے دھلتا چلا جائے گا، صاف ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے کہ نفاق کا اصل سبب کیا ہے؟ دنیا کی محبت، اور دنیا کی محبت کا سب سے بڑا سمبل، سب سے بڑی علامت وہ ہے مال کی محبت۔ فرمایا وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو اپنے نفس کے بخل اور لالچ سے بچا لیا گیا، مال تو انہ لحب الخیر لشدید، مال تو سب کو محبوب ہے، اسے تجوریوں میں سونا چاندی سنبھال کے رکھنے کو جی چاہتا ہے، اپنے ایسٹس، اپنے اینول جو بھی آپ کی بیلنس شیٹ بنتی ہے اس میں ایسٹس دیکھ کر خوشی ہوتی ہے، ایسٹس بڑھ گئے ہیں۔ لیکن فرمایا یہ جو لالچ ہے، یہ جو مال کی محبت ہے، یہ جو تمہاری طبیعت ان کے اندر بخل ہے، اگر اس سے بچ جاؤ گے، بچا لیے جاؤ گے، وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو بچا لیا گیا اپنے نفس کے لالچ سے، اپنے نفس کے اندر بخل جو ہے اس سے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو وہی لوگ ہیں کہ جو فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ فلاح کا مطلب کیا ہے؟ فلاح عربی زبان میں کہتے ہیں کسان کو، فلاح، فلاحین کی تحریک، کسان تحریک مصر کے اندر جو ہے فلاحین، تو فلاح کسے کہتے ہیں؟ زمین کی دھرتی، ہل چلتا ہے، دھرتی کو چیرتے ہیں اس کے سینے کو اور اس کے اندر بیج ڈالتے ہیں، پھر اس میں سے پودا نکلتا ہے۔ انسانی شخصیت جو ہے اس کی مثال بھی ایسی ہے۔ یہ در حقیقت اس خاکی وجود کے اندر ہمارا اصل روحانی وجود مضمر ہے۔ اس خاکی وجود کے خول کو پھاڑیں گے تو اندر سے روحانی وجود برآمد ہوگا۔ یہ ہے فلاح، روحانی شخصیت، انسان کی باطنی شخصیت، اس کا نشو و نما پانا، اس کا ترقی پانا۔ تو مفلحون جو لوگ کہ واقعتاً اپنی باطنی شخصیت، اپنی روحانی شخصیت کی ترقی اور اس کے میچور ہونے کا مقصد حاصل کر لیں گے، وہ وہی ہوں گے جو نفس کی، مال کی محبت سے بچا لیے جائیں۔ اب اس کے بعد فرمایا ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم، میں نے عرض کیا تھا نا کہ یہ انفاق پر ان صورتوں میں بہت زور ہے۔ اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے
تو اللہ تمہارے لیے دگنا چوگنا کرتا رہے گا۔ حالانکہ قرض حسنہ کسے کہتے ہیں دنیا میں؟ کہ آپ کوئی سود نہ لیں، اس پر کوئی اضافہ نہ چاہیں، اصل جو دیا ہے بس وہی واپسی کے امیدوار ہو، یہ قرض حسنہ ہے۔ قرض پر کوئی اضافہ ہے وہ سود ہے۔ کل قرض یجر منفعتا فہی ربا، جس قرض کے اوپر کوئی منفعت حاصل ہو گئی وہ ربا ہے۔ قرض حسن کیا ہے؟ بغیر کسی ربا، بغیر کسی سود، بغیر کسی اضافے کے صرف اصل جو زر ہے وہ واپس ملے۔ فلکم رؤوس اموالکم، سورہ بقرہ میں فرمایا تمہارے راس المال تمہیں واپس مل جائیں گے، سود ختم۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے، یضاعف لکم، اللہ کا قرض حسنہ جو ہے وہ بڑھتا ہے، چڑھتا ہے، دگنا ہوتا ہے، جیسا کہ میں مثال دے چکا ہوں 700 گنا ہوتا ہے۔ اب اس میں ذرا نوٹ کر لیجئے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے مال خرچ کرنے کے لیے کئی اصطلاحات ہیں۔ ایک صدقہ، صدقات، زکوٰۃ، اور ایک ہے یہ انفاق، اور ایک ہے اللہ کو قرض دینا۔ ان کے درمیان فرق کیا ہے؟ زکوٰۃ اور صدقات، ان دونوں کا اصل مقصد ہے غرباء، یتامى، مساکین، بیواؤں، حاجت مندوں، بیماروں، قرض مقروض لوگوں، ان کی مدد کرنا۔ یہ لوگوں کی مدد کے لیے، فقراء کی مدد کے لیے، غرباء کی مدد کے لیے، محتاجوں کی مدد کے لیے، وہ انسانوں کے لیے۔ زکوٰۃ بھی، زکوٰۃ کے جو 8 مصرف ہیں ان میں سے 7 یہ ہیں، ایک مصرف یا 2 ہیں، فی سبیل اللہ بھی ایک مصرف ہے، اور نمبر 2 یہ کہ جو زکوٰۃ کے نظام پر جو کارکن ہوں گے ان کی تنخواہیں بھی زکوٰۃ سے دی جا سکیں، عاملین علیہا۔ باقی فقراء، انما الصدقات للفقراء والمساکین، یہ ان کے لیے۔ تو زکوٰۃ اور صدقات کا اصل یہ ہے مصرف، غرباء، یتامى، مساکین۔ انفاق اور قرض حسنہ اللہ کے لیے۔ کیا مطلب؟ اللہ کے دین کے لیے۔ ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ آپ سے، ویسے یہ کہ اسی قسم کی کسی آیت پر ایک صحابی حضرت طلحہ غالباً نام تھا رضی اللہ تعالی عنہ، انصاری تھے، وہ آئے، حضور اللہ قرض مانگتا ہے، اقرض اللہ قرضا حسنا، قرض دو اللہ کو، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ سورہ حدید میں فرمایا کون ہے وہ جو اللہ کو قرض حسنا دینے کو تیار ہو؟ حضور اللہ قرض مانگتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ عرض کیا حضور اس مدینے میں سب سے بڑا باغ جو مجھے بہت ہی پیارا ہے، بہت محبوب ہے، جس میں اتنے 100 درخت جو ہے وہ کھجور کے ہیں، وہ میں اللہ کو دیتا ہوں، اللہ کو قرض دیتا ہوں۔ حضور نے قبول فرما لیا۔ اب وہ گئے، اب داخل نہیں ہوئے باغ میں، تو اللہ کی چیز ہو چکی، خود کیسے داخل ہوئے؟ اسی میں گھر بنا ہوا تھا جہاں پر کہ بیوی بچے بھی تھے، باہر سے کھڑے ہو کر آواز دی ہے اپنے کسی بیٹے کا نام لے کر، اے فلاں کی ماں نکل آؤ، نکل آؤ، نکل آؤ، یہ باغ میں نے اللہ کو دے دیا، اللہ کو قرض دے دیا۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ صحابہ کرام کا سننا اور پڑھنا قرآن کا وہ کسی اور انداز کا تھا، وہ سنتے ہی پڑھتے ہی اس پر عمل کی فکر کرتے تھے۔ یہی زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہمارا سننا پڑھنا ثواب کے لیے ہے، پڑھ لیا سن لیا ثواب ہو گیا، اللہ نہ خیر سے۔ ان تقرض اللہ قرضا حسنا، اور یہ قرض حسنا کا لفظ بالکل واضح طور پہ سمجھ میں آتا ہے نا، اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد ہے، تو ظاہر بات ہے پرسنلی اللہ کے ذمہ قرض ہو گیا، اس کا دین ہے نا، اس کی حکومت قائم کرنی ہے ہم نے، اس کا حکم چلانا ہے، اس کی مرضی پوری کرنی ہے، لہذا اس پر جو کچھ خرچ ہوگا وہ گویا کہ پرسنلی اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ قرض سے تعبیر کر رہا ہے۔
ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم، اللہ بڑھائے گا اسے، ویغفر لکم، وہ اصل مال تو بڑھے گا، بڑھتا رہے گا، مزید یہ کہ تمہاری خطائیں اس کے ذریعے سے بخش دی جائیں، بخش دے گا اللہ تعالیٰ، تمہارے گناہوں سے صرف نظر فرمائے گا، یغفر لکم، واللہ شکور حلیم، اللہ شکور بھی ہے حلیم بھی ہے۔ اب یہ دو الفاظ کیوں جڑ کر آئے، غور کیجیے، شکور حلیم۔ اگر اللہ کو قرض دیتے ہو تو اللہ شکور ہے، وہ قدردان ہے، تمہاری قدر افزائی فرمائے گا، تمہارا اعزاز اور اکرام کرے گا، شکور ہے، وہ ناشکرا نہیں ہے، معاذ اللہ۔ اور نہیں دیتے تو وہ حلیم ہے، فوراً نہیں پکڑ لے گا تمہیں، فوراً تمہاری گردن نہیں ناپ دے گا، حالانکہ وہ آنے واحد میں تمہاری ساری دولت جو ہے اس کو ختم کر سکتا ہے، لیکن حلیم ہے، تمہیں مہلت دے گا، تمہیں موقع دے گا، تم سوچو، غور کرو، اپنے طرز عمل کو بدلو۔ واللہ شکور حلیم، اللہ شکور ہے، حلیم ہے۔ یہ جو عام طور پر دو اللہ تعالیٰ کی صفات یا اللہ کے اسماء، صفات اور اسماء میں فرق کیا ہے؟ الف لام لگ جائے گا تو وہ اللہ کا نام بن جائے گا، الف لام کے بغیر نکرہ کی حالت میں آئے گا تو وہ صفت ہے۔ الحلیم اللہ کا نام ہو جائے گا، الشکور اللہ کا نام ہو جائے گا، حلیم شکور نکرہ ہے، یہ اللہ کی صفات ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ جاننے والا ہے کھلے کا بھی چھپے کا بھی، جو تمہاری نگاہوں سے پوشیدہ ہے اس کا بھی جاننے والا، اور جو تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے اس کا بھی جاننے والا۔ یہ نوٹ کر لیجئے، میں نے کیوں کہا تمہاری نگاہوں کے سامنے؟ یہ غیب کا لفظ جو آتا ہے یہ ہمارے اعتبار سے، اللہ کے لیے کوئی شے غیب ہے ہی نہیں، اللہ کے تو آنے واحد میں ہر شے اس کے سامنے موجود، غیب کا کیا تصور؟ یہ ریلیٹو ٹرم جو ہے غیب، یہ ہمارے اعتبار سے، فرشتہ ہمارے لیے غیب کی شے ہے، جنت ہمارے لیے غیب کی شے ہے، دوزخ ہمارے لیے غیب کی شے ہے، یہ غیب نہیں۔ خود ذات باری تعالیٰ سب سے بڑا غیب ہے ہمارے لیے، یہ غیب ہے۔ اللہ کے سامنے ہر شے آنے واحد میں، ماضی حال اور مستقبل پورا کا پورا احاطہ کیے ہوئے اللہ کا علم جو ہے ہر آن مکمل ہے۔ لہذا یہاں عالم الغیب والشہادہ، وہ جاننے والا ہے غائب کا بھی، جو تمہاری نگاہوں سے غائب ہے، جسے تم نہیں دیکھ سکتے، جو تمہارے لیے انویزیبل ہے، اور شہادہ بھی جو تمہارے سامنے موجود ہے۔ العزیز الحکیم، جو بے انتہا اختیارات کا مالک ہے، العزیز، جس کی اتھارٹی پر، جس کے اختیارات پر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہ ہو۔ دیکھیے دنیا میں ہمارا کانسیپٹ کیا ہے؟ اتھارٹی ٹینڈس ٹو کرپٹ اینڈ ایبسولوٹ اتھارٹی کرپٹس ایبسولوٹلی، یہ پولیٹیکل سائنس کا ایکسیم ہے، اصول ہے۔ جہاں اختیارات کا ارتکاز ہو جائے گا کرپشن کا اندیشہ بڑھ جائے گا، لہذا کوئی چیک اینڈ بیلنس ہونے چاہیے۔ اور ایبسولوٹ اتھارٹی، ایسا اختیار جس کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس ہو ہی نہ، کرپٹ ایبسولوٹلی، وہ تو بالکل ہی کرپٹ ہو جائے گا۔ یہ ہے ہمارا دنیا کا اصول۔ اللہ ہے ایبسولوٹ اختیار رکھنے والا، ایبسولوٹ اتھارٹی، اس پر کسی کا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، اسے کچھ کرنے کے لیے کسی سے منظوری نہیں لینی۔ قرآن مجید میں سورہ مومن میں ہے، وہ فرعون جو خدائی کا دعوے دار تھا، اس نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی تجویز پیش کی ہے، تو اپنے درباریوں سے اجازت چاہی، ضروري اقتل موسیٰ، اب تم مجھے اجازت دے دو کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں علیہ الصلوۃ والسلام، حالانکہ وہ بادشاہی تو نہیں، خدائی کا دعوے۔ ابھی جو ناک رگڑی گئی ہے بش صاحب کی، کتنا زور لگایا ایڑی چوٹی کا کہ جو وہ چاہتے تھے وہ قرارداد جو سیکورٹی کونسل منظور کر لے، نہیں ہو سکا، بالآخر اسی کو نیچا دیکھنا پڑا۔ اس قرارداد میں کمی کی ہے، تب فرانس راضی ہوا ہے۔
وہ یہ چاہتا تھا کہ ایسی قرارداد ہو کہ اگر ہمارے انسپیکٹرز جو ہیں اسلحہ والے جا کر اگر کہہ دیں کہ ہمیں رکاوٹ ہو رہی ہے یہ کام نہیں کرنے، فوراً ہم حملہ کر دیں، پھر کسی اور ریزولوشن کی ضرورت نہ ہو، اسی ریزولوشن میں ہو کہ پھر فوراً حملہ کر دیا جائے گا. جبکہ اس کے ساتھیوں نے، اس کے الائز نے کہا نہیں، غلط ہے. ہونا یہ چاہیے کہ اگر ان کی طرف سے رکاوٹ وغیرہ آئے تو پھر ہم دیکھیں گے، غور کریں گے، پھر کوئی ریزولوشن پاس کریں گے. یہ نہیں کہ اس کے نتیجے میں آٹومیٹیکلی آپ کو اختیار حاصل ہو جائے کہ آپ فوج کشی کر دیں، حملہ کر دیں. اور اتنی کوشش کی ہے، اتنے ڈپلومیٹک ایفرٹس کی ہیں. ٹونی بلیئر بھاگا دوڑا پھرا ہے ہر جگہ پر، ماسکو وہ گیا ہے اور پیرس وہ گیا ہے اور جرمنی وہ گیا، لیکن نہیں ماننا پڑا. تو چاہے وہ کتنا ہی بڑا مختار مطلق اپنے آپ کو سمجھتا ہے، فرعون ہے آج کا، لیکن نہیں، یہاں تو کسی کے پاس بھی کتنے معاملات میں وہ سینٹ کا محتاج ہوتا ہے، سینٹ منظور نہ کرے تو وہ صدر کا کوئی اختیار نہیں. حالانکہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ با اختیار اور طاقتور انسان امریکہ کا صدر ہے، لیکن اس کے لیے بھی چیکس اینڈ بیلنسز ہے. کلنٹن کے بھی امپیچمنٹ ہونے لگی تھی، وہ تو بچ گیا، ورنہ امپیچمنٹ ہونے لگی تھی، وہ بھی صدر تھا. ہاں، اللہ کی ذات وہ ہے جس کے لیے کوئی چیکس اینڈ بیلنس نہیں. العزیز، اختیار مطلق کا مالک، لیکن الحکیم، اس کی حکمت بھی کامل ہے، لہذا اس کا اختیار مطلق حکمت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، وہ الٹپ استعمال نہیں ہوتا. یہی وجہ ان صورتوں میں یہ العزیز اور الحکیم، یہ دو اللہ کے اسماء جو ہیں بڑی تکرار کے ساتھ آئے، بار بار آئے ہیں، بار بار آئے ہیں. العزیز الحکیم، اختیارات مطلقہ کا مالک لیکن حکمت کاملہ کا مالک. اس کا اختیار مطلق اس کی حکمت کامل کے تحت استعمال ہوتا ہے، بلکہ تحت کا لفظ میں نے غلط استعمال کیا، اس کی حکمت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. اللہ کی تمام صفات انڈیپینڈنٹ اور مطلق ہے، کوئی صفت دوسری صفت کے تابع نہیں ہے. تو تحت کا لفظ زبان سے نکل گیا، اس لیے میں نے اصلاح کی، تحت نہیں بلکہ اس کا اختیار مطلق اس کی حکمت کاملہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.